رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور نے امت کا کیا، احساس والی زندگی گزاری، ہر لمحہ محبوب پر شان رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادہ سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے، وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جس کے لیے نکلے ہیں، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اس سے پہلے پوچھا جائے گا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں ہے، میرا ایک موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہوں تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے مڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا دوڑ کے گھر جاؤ، 5 دینار لاؤ۔ فرماتے ہیں 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا تو پھر رونے لگی۔ فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا بتایا ہے نا کہ غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا لیکن پیس دیا جاتا ہے۔ کہنے لگی مار تو اب بھی پڑے گی۔ فرمایا اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ امام یوسف صالح فرماتے ہیں کہ ابھی آئے تھے حضور مدینہ طیبہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جانتی بھی نہیں تھی، تو سید عالم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، گویا کہ اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھیلائی مدینے کی۔ صحرا آ گیا، ایک دروازے پر دستک دی، وہ مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہیں کہ میں بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی کسی کی کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہو سکے، لیکن میں جب باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے ہیں محبوب کے گورے چٹے رنگ، اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں، جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پر جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے اور دھیمے بڑے ہی خوبصورت لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے۔ عورت کہتی ہے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں محو ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ فرمایا تیری نوکرانی ہے؟ کہا ہاں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا مت، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ کسی کی نہیں مانی تھی اور محبوب کے جملوں میں تاثیر ہی اتنی تھی، کک سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا۔ کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا، کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا اگر تو کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گر گئے۔ کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا تو دونوں بیبیاں دوڑ کے میرے پاس آئیں، کہنے لگی بتا تو صحیح کہ کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے
तुम नहीं जानती? जनाब बिलाल फरमाने लगे, यही तो हैं जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा है। बीबियां दौड़ के आईं, कहने लगी, महबूबा दरवाजे तक आए हो तो खाली ना लुटाओ, मेहरबानी फरमाओ, हमें भी कलमा पढ़ा दो। तो मेरे दोस्तों, अगर दौलत एहसास है ना तो फिर जिंदा है इंसान। जो जिंदा होता है इसमें लचक होती है, मर जाता है तो वो अकड़ जाता है। अगर जिंदगी है तो फिर एहसास होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और दिल बदल दे और आपके लिए भी बाइसे सवाब बने। बहुत शुक्रिया।